السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کے بارے میں۔ اب بہت سارے لوگوں کے مجھے میسج آئے، کمنٹ آئے کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زیادہ پاورفل سورت ہے اور اس کے اوپر 19 فرشتے مشتمل ہیں، یعنی 19 موکلات اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، مشتمل کیے گئے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس کے بارے میں جاننے کو اور بھی زیادہ ملے گا؟ جیسے کہ اس کے موکلات کی حاضری کس طریقے سے ہوتی ہے؟ یوں تو بہت سارے واقعات ہو گزرے ہیں، اس کائنات کے اندر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے واقعات ہو گزرے ہیں جس کو لے کر کے آپ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اتنی چھوٹی سورت کی اتنی بڑی فضیلت کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مبارک، بہت ہی زیادہ مفید اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کی مدد ہونے لگتی ہے۔ آپ جو بھی چیزیں حاصل کرنا چاہو، پانا چاہو، اس کے ذریعے سے ملنے لگ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا باموکل عمل، کہ اس کے موکلات کس طریقے سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، کس طریقے سے اس کے موکلات کی حاضری ہوتی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی چھوٹی صورت ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف کھانے پینے کے وقت پڑھی جانے والی صورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اس کے روزمرہ کے کام دیکھا جائے تو روزگار نہیں ملنا، روزی میں پرابلم، یا اور بھی بہت ساری جو مصیبتیں ہم پر آتی ہے، اس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ اگر کوئی مریض ہے، اس کو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دو، 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور پلا دو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو پریشان حال ہے اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا ہو، ایسی صورت میں اس کو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 70 مرتبہ پڑھے، جہاں پر بھی جا رہا ہے یا پھر کوئی بھی پریشانی میں پھنسا ہے اس وقت میں، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پریشانی ختم کر دے گا۔ اور بھی بہت سارے فائدے اس کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں، جیسے روزی، کاروبار میں ترقی، غربت کو دور کرنا، غریبی دور کرنا اور دولت کو حاصل کرنا۔ اور اس کے ذریعے سے اس کے جو موکلات ہیں وہ بھی حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے بھی آپ مدد لے سکتے ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کر سکتے ہو، جیسے ہمارے روزمرہ کے جو مسئلے ہوتے ہیں، شادی نہیں ہونا، رشتہ نہیں آنا، یا پھر بیمار ہو جانا، یا پھر گھر میں جادو، یا پھر گھر میں لڑائی یا جھگڑے ہونا، گھر میں پیسہ نہیں ٹکنا، پیسہ نہیں آنا، کام دھندہ نہیں چلنا، ان سارے کاموں میں آپ اس کے ذریعے سے مدد لے سکتے ہو۔ بس کرنا کچھ نہیں ہے، یا تو بسم اللہ شریف کا نقش ملتا ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھیے، یا پھر بسم اللہ شریف کو آپ ڈیلی 70 مرتبہ، کم سے کم 70 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 333 مرتبہ پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ساری تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی، چاہے پہاڑ جتنا قرض بھی آپ کے اوپر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی غیب کے ذریعے سے ادا کروا دے گا۔ اب جانتے ہیں اس کے موکلات کی حاضری کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ عمل تھوڑا مشکل ہے، لیکن جو بندہ کرنا چاہتا ہے، اس کے موکلات کی حاضری کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ عمل کر لینا چاہیے، اور اس کے موکلات سے مدد بھی مل جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اس کی جو موکلات ہے، اس کی حاضری کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کو اس میں ضرورت پڑے گی وہ ہے نماز کی اور گناہوں سے پاک۔ یہ دو چیزیں آپ کو لازمی اس میں رکھنی ہی رکھنی ہے۔ اور تیسری چیز، آپ کو پاک و صاف رہنا ہے، وضو کے ساتھ رہنا ہے، یہ ساری چیزوں کا بھی احتیاط رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ اس عمل کو کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے، یا پھر کسی قبر پہ جا کے بھی کر سکتے ہو، یا پھر اللہ کے ولی کے مزار پہ بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہو، یا پھر یہ بھی چیزیں آپ کے آس پاس میں نہیں ہیں، دور جانا پڑتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر، یعنی تنہائی والے روم، کمرے میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے درود پاک کا ہدیہ، جو بھی بندہ اس عمل کو کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو
خوشبو لگا لے، وضو کر لے، غسل کر لے اور اس کے بعد میں جا نماز بچھا کر کے ادب کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جائے۔ اور قبلہ رخ ہونے کے بعد میں آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا اسٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو درود پاک پڑھے۔ درود پاک آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ رہے ہو، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 787 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 787 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اور پھر سے 11 مرتبہ درود پاک، اور یہ عمل آپ کو تقریباً 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 11 دن تک جاری رکھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ باموکل عمل ہے اور اس کے کچھ ایسے رزلٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گے بیچ بیچ میں، مطلب عمل کے دوران میں ہی آپ کو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے گی، جیسے کہ سر بھاری ہونا، بدن درد کرنا، یا پھر کوئی ایسی چیز جو پیچھے کھڑا ہوا نظر آنا، یہ ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہے۔ تو ڈرنا نہیں ہے اور اچھی طریقے سے عمل کرنا ہے اور ہمت سے عمل کرنا ہے، بھروسہ پکا یقین رکھ کر کے کرنا ہے۔ ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، اگر ڈرو گے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ نقصان زیادہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی نقصان ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ ڈرے اور عمل کو کنٹینیو جاری رکھیں۔ بیچ بیچ میں کوئی بھی چیز نظر آتی ہے تو آپ اس کو اگنور کریں، اس پر دھیان زیادہ توجہ نہ دیں اور 11 دن مکمل یہ عمل کریں۔ اس کے موکلات حاضر ہوں گے اور اس کے موکلات آپ کی مدد بھی کریں گے۔ حتیٰ کہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے موکلات نے لوگوں کو امیر بھی کر دیا ہے، مالا مال کر دیا، غنی کر دیا، اور پھر ان کو کسی کی بھی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اتنا پاورفل، اتنا مفید یہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، جس کے ذریعے سے روزمرہ کے تو کام لیے ہی جاتے ہیں، اور اس کا نقش بھی آتا ہے۔ نقش بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، چاندی پر کندہ کرانا ہوتا ہے اور پاس رکھنا ہوتا ہے۔ دکان میں رکھ دو، پاس رکھو، برکت ہی برکت دیکھنے کو ملے گی۔ کبھی بھی مایوسی، تنگ دستی، غریبی، غربت، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا اس کے ذریعے سے۔ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئیے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائیں۔